عذاب میں بھی نہ کبھی کبھار نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے کہ جس طرح اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ ابو لہب وہ کافر جب مر گیا، حضور کا گستاخ، حضور کو پریشان کرنے والا، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کہ جب چلے تو ان کے سروں پہ بادل سایہ کر دیں، میرے آقا جب چلیں تو ان کے سروں پر بادل سایہ کر دیں، وہ اتنی شانوں کے نبی، ان کو جب ابو لہب نے پریشان کیا اور گستاخی میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دی۔ جب مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ بھائی بتا کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں بڑا ہی شدید عذاب میں مبتلا ہوں، مجھ پر جو عذاب کیا جاتا ہے میں اس کا حال بتا نہیں سکتا، بڑے ہی شدید عذاب میں مبتلا ہوں۔ لیکن کہا کہ ایک دن آتا ہے کہ مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، جب میں وہ پانی پیتا ہوں تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، جب میں وہ پانی پی لیتا ہوں تو میرے عذاب میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی ایسا عمل کیا تھا کہ تو جہنمی، تو کافر، تو مر گیا، تجھ پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن اب ایک دن ایسا آتا ہے کہ تجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، تو پانی پیتا ہے تو تجھے کچھ راحت ملتی ہے، تیرے عذاب میں کچھ کمی آتی ہے، ایسا کیا عمل تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا نا محمد، کہا کہ میرے بھائی کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا یعنی میرا بھتیجا اور میری لونڈی، میری غلام جب وہ آئی، کتابوں میں جن کا نام سویبہ آیا ہے اور بعض نے کہا کہ صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہا کہ جب وہ تشریف لائی اور آ کر کے اس نے مجھے کہا کہ ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں جب اسے اشارہ کیا کہ جا آج سے تو آزاد ہے، تو یہی سبب ہے کہ میرے عذاب میں کچھ کمی ہو گئی، یہی سبب ہے کہ میرے عذاب میں کچھ کمی ہو گئی۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا کہ تم ہم پر فتویٰ لگاتے ہو کہ جی سرکار کی آمد مناؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور تم کیوں مناتے ہو اور کیوں کہتے ہو بباغ دگل سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد؟ میں نے کہا ہم یہ نعرے لگاتے ہیں، تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کہتا لگاتا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا یار ابو لہب نے تو نبی کی خوشی نہیں منائی تھی، ہم تو اپنے نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، ابو لہب نے نبی کی خوشی نہیں منائی، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ جب میرا نبی دنیا میں تشریف لایا تو نے نبی ہونے کی خوشی نہ منائی، تو نے اس بات پر خوشی کا اظہار نہ کیا کہ میرے آقا اور مولا تشریف لے آئے، تو نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا کہ میرا بھتیجا آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس انگلی سے اس کو پانی دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب وہ بھتیجے کی خوشی منائے اور اس کے عذاب میں کمی ہو جائے تو ہم تو اپنے آقا اور مولا کی خوشی مناتے ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ جہنم کی آگ میں چھو جائے؟ وہ کسی نے کہا نا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا کہ جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضور ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، حضور پیارے آقا، حضور جان کائنات، وہ مدینے کے تاجور، وہ تو جہاں کے تاجور، وہ معراج کے دولہا، وہ والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، مکی اور مدینے والے، وہ آقا اور مولا ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا کہ جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یار ابو لہب بھتیجے کی خوشی منائے اور اس کو عذاب میں کچھ کمی مل جائے، تو جب ہم اپنے گھروں کو سجائیں گے، جب ہم اپنے گلوں کو سجائیں گے، جب ہم اپنے محلوں کو سجائیں گے، اپنی گلیوں کو سجائیں گے، چراغاں کریں گے، لائٹیں لگائیں گے، اور ربیع الاول والے دن 12 تاریخ کو نئے سوٹ موٹ پہن کے، نئے امامہ شریف لگا کے، سرما لگا کے، تیر لگا کر، اور جب جلسوں کے اندر کہیں گے سرکار کی آمد، تو کیسے ممکن ہے کہ جہنم کی آگ میں چھو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟